الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل تسہیل المصادر کے تقریباً 7 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل 8واں سبق یعنی ماضی احتمالی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 ماضی احتمالی کا بیان۔ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ الرحمہ عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی بھی کہا جاتا ہے، ماضی شکی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شکی ہے۔ اگر کہیں پہ ماضی شکی کے تعلق سے سوال کیا جائے تو آپ کو وہی جواب دینا ہے جو ماضی احتمالی کے تعلق سے جواب بنتا ہے۔ ماضی احتمالی کی تعریف کیا ہوئی؟ ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، شک معلوم ہو۔ اچھا، اسے کس طرح بنائیں گے؟ ماضی احتمالی کس طرح بنائیں گے آپ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ۔ ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آگے یعنی آخر میں ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد، پرورد سے پروردہ باشد، پرورد یعنی اس نے پالا، پروردہ باشد وہ پالا ہوگا۔ اب حاشیے میں دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہے کہ اردو میں کس طرح ہم ماضی احتمالی بنائیں گے۔ اردو میں ماضی مطلق کے آخر ہوگا زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہوگا۔ یعنی اردو میں اگر ہمیں ماضی احتمالی بنانا ہو تو ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہوگا بڑھا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ لفظ ہوگا بس اسے اضافہ کر دیں گے، لفظ ہوگا کو بڑھا دیں گے، تو اس طرح اردو میں ماضی مطلق سے ماضی احتمالی بن جائے گا۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہاں پہ ماضی احتمالی کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان ماضی احتمالی معروف، سب سے پہلے معروف کی گردان بیان کر رہے ہیں، پھر مجہول کی گردان بیان کریں گے۔ معروف مجہول تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ معروف اسے کہتے ہیں جہاں پہ فاعل معلوم ہو، کرنے والا معلوم ہو، مجہول جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ دیکھیں، پروردہ باشد صیغہ واحد غائب اس نے پالا ہوگا، پروردہ باشد صیغہ واحد غائب اس نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشد صیغہ جمع غائب انہوں نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشی صیغہ واحد حاضر تو نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشد صیغہ جمع حاضر تم نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشد صیغہ جمع حاضر تم نے پالا ہوگا۔ پروردہ باشم صیغہ واحد متکلم میں نے پالا ہوگا، اور پروردہ باشم صیغہ جمع متکلم ہم نے پالا ہوگا۔ تو گردان کیا ہوئی؟ پروردہ باشد، پروردہ باشن، پروردہ باشی، پروردہ باشد، پروردہ باشم، پروردہ باشم، یہ معروف کی گردان تھی۔ اب مجہول کی گردان بھی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صیغہ ہے، پھر فارسی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ فارسی دیکھیں، پروردہ شدہ باشد صیغہ واحد غائب ہے، یعنی وہ پالا گیا ہوگا۔ پروردہ شدہ باشد واحد غائب وہ پالا گیا ہوگا۔ پروردہ شدہ باشد جمع غائب وہ پالے گئے ہوں گے۔ پروردہ شدہ باشی واحد حاضر تو پالا گیا ہوگا۔ پروردہ شدہ باشد تم پالے گئے ہوگے۔ پروردہ شدہ باشم واحد متکلم میں پالا گیا ہوں گا۔ پروردہ شدہ باشم جمع متکلم ہم پالے گئے ہوں گے۔ اس طرح یعنی ماضی احتمالی کس طرح بناتے ہیں، احتمالی مجہول کس طرح بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے بعد اور باشد سے پہلے شد لگاتے ہیں۔ ماضی مطلق کے بعد اور باشد سے پہلے شد لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ چند سوالات کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان کا جواب بن پائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1،
سب سے پہلے ماضی احتمالی کی تعریف پوچھ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی کی تعریف کیا ہے؟ ماضی احتمالی کی تعریف ہم نے پڑھا ہے کہ ماضی احتمالی اسے کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ گزرے ہوئے کام میں کوئی کام ہم کیے تھے، اس میں شک معلوم ہو، اسے کہیں گے ماضی احتمالی۔ ماضی احتمالی اسے کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، شک معلوم ہو۔ سوال نمبر 2، نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ ماضی احتمالی معروف کی نہیں بلکہ مجہول کی گردان کرنی ہے، تو نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان ہوگی نشستہ شدہ باشد۔ نشستہ سب سے جو واحد غائب کا صیغہ ہوگا نشستہ شدہ باشد، نشستہ شدہ باسند، نشستہ شدہ باشی، نشستہ شدہ باشید، نشستہ شدہ باشم، نشستہ شدہ باشم۔ سوال نمبر 3، استادہ باشند کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ استادن کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، استادہ باشند یعنی وہ کھڑے ہوں گے، استادہ باشند وہ کھڑے ہوں گے، اس کا معنی ہے۔ اور صیغہ ہے جمع غائب کا، استادہ باشند جمع غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 4، تم دیے گئے ہوگے، اس کی فارسی بناؤ۔ تم دیے گئے ہوگے، دینے کی عربی آتی ہے دادن، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ تم دیے گئے ہوگے، اس کی فارسی ہوگی دادا شدہ باشید، دادا شدہ باشید تم دیے گئے ہوگے۔ سوال نمبر 5، پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو۔ پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا، پرسیدہ شدہ باشی تو پوچھا گیا ہوگا۔ سوال نمبر 6، میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی بناؤ۔ میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی ہوگی ستودہ سدم، ستودہ باشم۔ میں نے تعریف کی ہوگی ستودہ باشم۔ ستودہ میں نے تعریف کرنا ہوتا ہے تو احتمالی بنائیں گے تو باشم لگائیں گے۔ میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی ہوگی ستودہ باشم۔ نمبر 7، رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ۔ رفتن مصدر سے رفت ہے، اس کا معنی ہے جانا، اور اس سے ماضی احتمالی معروف کا صیغہ جمع متکلم بنانا ہے۔ تو رفت سے صیغہ بنے گا رفتہ باشم، رفتہ باشم، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے رفتہ باشم۔ نمبر 8، نگفتہ باشد کا ترجمہ کرو۔ نگفتہ باشد کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں کہا ہوگا، نگفتہ باشد وہ نہیں کہا ہوگا، اس نے نہیں کہا ہوگا، نگفتہ باشد اس نے نہیں کہا ہوگا۔ اب یہاں چند مصادر اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مصدر ہے آزاریدن۔ آزاریدن کا معنی ہے ستانا، آزاریدن یعنی ستانا۔ اس کے بعد ہے بریدن، بریدن کا معنی ہے کاٹنا، بریدن مصدر کا معنی ہے کاٹنا۔ اس کے بعد ہے شستن، شستن کا معنی ہے دھونا، شستن مصدر کا معنی ہے دھونا۔ طلبیدن، طلبیدن مصدر کا معنی ہے بلانا، طلبیدن یعنی بلانا۔ فروختن، فروختن کا معنی ہے بیچنا، فروختن مصدر کا معنی ہے بیچنا۔ خریدن، خریدن کا معنی ہے مولنا۔ اب یہاں سے چند فقرے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا اردو میں ترجمہ کرو۔ اردو میں ترجمہ کرو، سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے خریدہ باشید۔ خریدہ باشید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوگا تم نے خریدا ہوگا، خریدہ باشید تم نے خریدا ہوگا۔ فروختہ بودم، فروختہ بودم یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوگا فروختہ بودم میں بیچا تھا، میں نے بیچا تھا، فروختہ بودم میں نے بیچا تھا۔ طلبیدہ شدہ باشند، طلبیدہ یہ طلبیدن میں سے بنا ہے جس کا معنی ہے بلانا، طلبیدہ شدہ باشند وہ بلائے گئے ہوں گے، طلبیدہ شدہ باشند وہ بلائے گئے ہوں گے۔ آزاریدہ بدی، آزاریدن کا معنی ہے ستانا، آزاریدہ بدی یعنی تو نے ستایا تھا، آزاریدہ بدی
تو نے ستایا تھا، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، ماضی احتمالی نہیں ہے، آزاریدہ بودی تو نے ستایا تھا۔ اس کے بعد ہے می برید، می برید کا معنی ہے وہ کاٹتا تھا، بریدن مصدر کا معنی ہے کاٹنا، تو می برید یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، می برید وہ کاٹتا تھا۔ اس کے بعد ہے شستا ایم، شستن کا معنی ہے دھونا، شستا ایم یعنی ہم نے دھوا ہے، شستا ایم ہم نے دھوا ہے۔ اس کے بعد ہے نشستہ باشند، نشستن کا معنی ہے بیٹھنا، نشستہ باشند یعنی وہ بیٹھے ہوں گے، نشستہ باشند وہ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نرفتہ بودم، رفتن مصدر جانا، نرفتہ بودم میں نہیں گیا تھا، نرفتہ بودم میں نہیں گیا تھا۔ استادہ اندھ، استادہ معنی، استادہ مصدر کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، استادہ اندھ وہ، استادہ اندھ وہ کھڑے ہیں، استادہ اندھ وہ کھڑے ہیں۔ آوردہ شدہ باشد، آوردن کا معنی ہوتا ہے لانا، آوردہ شدہ باشد یعنی تم لائے گئے ہوگے، آوردہ شدہ باشد تم لائے گئے ہوگے۔ طلبیدہ شدہ بودیم، طلبیدن یعنی بلانا، طلبیدہ شدہ بودیم ہم بلائے گئے ہوں گے، طلبیدہ شدہ بودیم ہم بلائے گئے ہوں گے۔ نرسیدئی، رسیدن مصدر ہوتا ہے جانا، پہنچنا، رسیدن معنی پہنچنا، نرسیدئی تو نہیں پہنچا ہے، نرسیدئی تو نہیں پہنچا ہے۔ فارسی بناؤ، اب یہاں پہ جو فقرے دیے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ستایا ہوگا، ستانے کے لیے آزاریدن استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے ستایا ہوگا، اس کی فارسی ہوگی آزاریدہ باشند، انہوں نے ستایا ہوگا آزاریدہ باشند، انہوں نے ستایا ہوگا۔ تم بلائے گئے ہوگے، بلائے جانے کے لیے طلبیدن میں سے استعمال ہوتا ہے، طلبیدن یعنی بلانا، تم بلائے گئے ہوگے، اس کی فارسی ہوگی طلبیدہ شدہ باشد، طلبیدہ شدہ باشد تم بلائے گئے ہوگے۔ میں نے مول لیا ہے، مول لینے کی فارسی آتی ہے خریدن، خریدن کا معنی ہوتا ہے مول لینا یعنی خرید لینا، خریدن کا معنی ہوتا ہے، تو میں نے مول لیا ہے، اس کی فارسی ہوگی خریدا ام، میں نے مول لیا ہے خریدا ام۔ اس نے بیچا ہوگا، بیچنے کی فارسی آتی ہے فروختن، فروختن کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اس نے بیچا ہوگا، اس کی فارسی آئے گی فروختہ باشد، اس نے بیچا ہوگا فروختہ باشد۔ ہم نہیں ستاتے تھے، ستانے کی عربی آزاریدن، ہم نہیں ستاتے تھے، اس کی فارسی ہوگی ننمی نہ آزاریدہ بدیم، نہ آزاریدہ بدیم، آزاریدن کا معنی ہوتا ہے ستانا، شروع میں نہ لگائیں گے اور آخر میں بدیم لگائیں گے، کیونکہ یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے، بدیم نہیں لگائیں گے بلکہ شروع میں می لگائیں گے، نمی لگائیں گے، تو ہم نہیں ستاتے تھے، اس کی فارسی ہوگی نمی آزاریدیم، ہم نہیں ستاتے تھے نمی آزاریدیم۔ اور ایک مدعا دیکھ لیں، ہم نہیں ستاتے تھے، اس کی فارسی ہوگی نمی آزاریدیم۔ تو نے اٹھایا تھا، اٹھانے کی فارسی آتی ہے برداشتن، تو نے اٹھایا تھا، اس کی فارسی ہوگی برداشتہ بدی، تو نے اٹھایا تھا برداشتہ بدی۔ میں بخشا گیا ہوں، بخشا گیا بخشنے کی عربی آتی ہے بخشیدن یعنی بخشنا، میں بخشا گیا ہوں، اس کی فارسی ہوگی بخشیدہ شدہ ام، میں بخشا گیا ہوں بخشیدہ شدہ ام۔ وہ دیا گیا ہوگا، دینے کی عربی آتی ہے دادن، وہ دیا گیا ہوگا، اس کی فارسی ہوگی دادا شدہ باشد، دادا شدہ باشد وہ دیا گیا ہوگا۔ تم پسند کیے گئے ہوگے، پسند کرنے کی عربی فارسی آتی ہے پسندیدن، تم پسند کیے گئے ہوگے، اس کی فارسی ہوگی پسندیدہ شدہ باشد، تم پسند کیے گئے ہوگے پسندیدہ شدہ باشد۔ ہم تعریف کرتے تھے، تعریف کرنے کی فارسی آتی ہے ستودن یعنی تعریف کرنا،
ہم تعریف کرتے تھے، اس کی فارسی آئے گی می ستودیم، ہم تعریف کرتے تھے، می ستودیم ہم تعریف کرتے تھے۔ تو نوازا گیا تھا، نوازنے کی عربی آتی ہے نواختن، تو نوازا گیا تھا، اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدہ بودی، تو نوازا گیا تھا نواختہ شدہ بودی، کیونکہ یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے اس لیے بود لگائیں گے۔ تو نوازا گیا تھا، تو اس کی فارسی ہوگی نواختہ شدہ بودی، تو نوازا گیا تھا نواختہ شدہ بودی۔ وہ نہیں گئے ہوں گے، جانے کی عربی آتی ہے رفتن، تو وہ نہیں گئے ہوں گے، اس کی فارسی ہوگی نہ رفتہ باشند، نہ رفتہ باشند وہ نہیں گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے ہوں گے نہ رفتہ باشند۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو حسن انداز سے اصلاح کریں، انشاءاللہ عز و جل آئیں بائیں شائیں کرتا نہ پائیں گے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔